السلام علیکم میری پیارے ریڈرز اور لسنرز، آپ دیکھ رہے ہیں ناول دام وفا قسط نمبر 21۔ السلام علیکم، میں اقرا کی والدہ بات کر رہی ہوں۔ شائستہ بیگم نے ساجدہ کی امی کے نمبر پر کال کی تھی۔ ساجدہ جو کہ پچھلے ایک ہفتے سے دوبارہ اقرا سے رشتے کے حوالے سے کہہ رہی تھی، اسی کی بات کرنے کے لیے شائستہ بیگم نے پہلا قدم اٹھایا تھا، ڈرتے ڈرتے، کیونکہ ناکامی ان کے اور ان کی بچی کی حد عزت کا باعث بنتی۔ انہیں اللہ کی ذات سے امید تھی، کیونکہ پچھلے 2 سالوں میں ساجدہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹی تھی۔ یقیناً وہ اقرا کو دل سے اپنی بھابھی بنانا چاہتی تھی۔ جی بہن، اللہ کا کرم، ہم ٹھیک ہیں، آپ سنائیں؟ دراصل آپ لوگ اقرا کے لیے خواہش مند ہیں، تو میں آپ کو پہلے ایک بات بتانا چاہتی ہوں۔ شائستہ بیگم نے دھڑکتے دل کے ساتھ بات کا آغاز کیا۔ جی بہن، بولیے۔ میری بیٹی ساجدہ اقرا کی بہت تعریف کرتی ہے، اور میں نے آپ کو حمدان کی تصویر بھیجی تھی، امید ہے آپ کو بھی میرا بیٹا پسند آیا ہو۔ حمدان ایک 28 سالہ نارمل شکل و صورت کا حامل مرد تھا۔ جی بہن، ماشاءاللہ آپ کا بیٹا بھی ہمیں بہت پسند آیا ہے، لیکن مجھے اقرا کے حوالے سے ایک سچائی بتانی ہے۔ یہ الفاظ سن کر ساجدہ کی والدہ کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ جی کہیے۔ دراصل ایک وقفے کے بعد انہوں نے جملہ مکمل کیا۔ اقرا طلاق یافتہ ہے۔ آج سے 2 سال پہلے ہم نے اقرا کی شادی کی تھی، جو کہ 2 مہینے میں ہی ہمیں ختم کرنی پڑی۔ اقرا 2 مہینے تک ہی بس اپنے شوہر کے ساتھ رہی، پھر ہم نے خلا دلوا کر اس کی اس نفسیاتی آدمی سے جان چھڑوا دی تھی۔ ان کا جملہ مکمل ہو چکا تھا، جبکہ مقابل کی طرف ابھی بھی مکمل خاموشی تھی۔ ہیلو بہن، آپ سن رہی ہیں؟ شائستہ بیگم کو گمان ہوا کہ جیسے فون بند ہو چکا ہے۔ اتنے میں اسپیکر سے آواز بلند ہوئی، بہن ہم بہت معذرت خواہ ہیں، ہم یہ رشتہ نہیں کر سکتے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد شائستہ بیگم نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں بہن، اب یہ رشتہ ہوا ہی کہاں تھا۔ کچھ تھا جو ان کے اندر چھن سے ٹوٹا تھا۔ اس کے ساتھ وہ سمجھ چکی تھی کہ ان کے شوہر کے تمام خدشات بالکل درست ہیں۔ اب ان کا دوسری طرح کوشش کرنے کا ارادہ تھا۔ اگلے روز جب اقرا اسکول پہنچی تو ساجدہ اس سے نظریں چرا رہی تھی۔ اقرا نے مسکرا کر اس کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ کیا ہو گیا یار، ایسے کیوں بیہیو کر رہی ہیں آپ مس ساجدہ؟ اقرا نے خندہ پیشانی سے اس ریجیکشن کو قبول کیا تھا۔ حالانکہ اسے بہت تکلیف ہوئی تھی، لیکن اس نے اللہ کی رضا میں خود کو راضی کر لیا تھا۔ اقرا، میں بہت معذرت خواہ ہوں، میں نہیں جانتی تھی میری وجہ سے تمہیں برا لگا ہوگا۔ یقین مانو میرا بھائی تو راضی ہے، لیکن ابو نہیں مان رہے۔ اقرا نے مسکرا کر سر جھٹکا اور ساجدہ کی مشکل کو آسان کیا۔ پاگل مت بنو ساجدہ، معذرت کی ضرورت نہیں، بس تم سے ایک درخواست ہے کہ اس کے حوالے سے اسکول میں کسی کو کچھ نہ بتانا۔ نہیں میری جان، تم بے فکر رہو، تمہارا راز راز ہی رہے گا۔ ساجدہ نے اقرا سے وعدہ کیا اور اسے وفا کر کے بھی دکھایا۔ اسکول میں اقرا کی بابت کسی کو کچھ معلوم نہ چل سکا تھا۔ کیا کہا تھا میں نے شائستہ؟ یہ ایک مشکل سفر ہے، پچھلے زخموں کی یاد کو مٹانا آسان نہیں ہے کہ ہم نئے سرے سے اقرا کو اذیت میں مبتلا کریں۔ یہ پہلا ریجیکشن نہیں ہوگا اس کے لیے۔ کوئی نارمل کنوارے لڑکے کا رشتہ اب نہیں آ سکتا۔ جی بسمہ کے بابا، میں سمجھ گئی ہوں، لیکن میں اپنی بچی کو اب اس طرح نہیں چھوڑوں گی۔ اس کا بھی خوشیوں پر حق ہے، وہ کیوں تنہا رہے، تنہا زندگی گزارے۔ عامر کی تیسری شادی بھی اس کے باپ نے کروا دی تھی۔ اس بار بھی لڑکی طلاق یافتہ تھی، اور اس کا ایک پیر معمولی سا معذور بھی تھا۔ وہ لہرا کر چلتی تھی، لیکن یہ معمولی سا عیب تھا، بظاہر وہ ایک اچھی لڑکی تھی۔ چند مہینوں تک تو اس کے درمیان سب ٹھیک رہا، لیکن ایک نفسیاتی مریض مرد یا عورت اپنی فطرت سے باز رہ ہی نہیں سکتے۔ پھر سے عامر اپنی نفسیاتی پاگلوں والی حرکتوں پر اتر آیا تھا۔ آئے دن ثانیہ اپنے میکے جا کر بیٹھ جاتی، اور یہاں عامر عائشہ نامی اپنی پرانی معشوقہ کے دروازے کا سوالی بنا رہتا۔ شائستہ،
میں نے آفتاب کی امی سے بات کی ہے، وہی جو رشتے لگاتی ہیں۔ ان کے پاس ہیں ایسے رشتے جو اقرا کے لیے مناسب ہوں گے۔ وہ اقرا کو دیکھنا چاہتی ہیں، اسی لیے اپنے شوہر سے اجازت لے لو تو انہیں گھر لے آؤں گی۔ اقرا کی نانی نے اپنی بیٹی کو ایک رشتے والی کا بتایا، کیونکہ ان کے گمان میں اب اقرا کا رشتہ کسی شادی شدہ مرد سے ہی ہونا تھا، اور رشتے والوں کے پاس ایسے بہت سے آپشنز ہوتے ہیں۔ ماشاء اللہ چندے محتاب ہے بچی تو۔ اس رشتے والی نے باقاعدہ اقرا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر تعریف کی۔ اقرا کا مخروطی حسن، لمبا دراز قد اور دبلا متناسب سراپا اس کی نگاہ کا مرکز تھا۔ ایسے رشتے لاؤں گی نا کہ بچی کا نصیب بدل جائے گا انشاءاللہ۔ وہ بہت امیدیں دے کر رخصت ہوئی۔ یوں ہی گلی سے گزر رہی تھی، سوچا آپ سے مل لوں، اس قسم کے بہانے بنا کر اس رشتے والی نے شائستہ بیگم کے ہاں باقاعدہ چھاپے بھی مارے، لیکن اسے ہر بار اقرا جائے نماز پر نماز ادا کرتی ہوئی ہی ملتی۔ وہ اقرا اور اس کے گھرانے کی شرافت کی قائل ہو چکی تھی۔ اب اگلا مرحلہ تھا رشتے کا۔ صفائی اور کھانا وغیرہ صحیح سے بنانا آتا ہے؟ اقرا ہلکے میک اپ کے ساتھ ایک صاف ستھرا 3 پیس جوڑا پہنے ان 4 عورتوں کے سامنے بیٹھی تھی جو عقیلہ رشتے والی کے ہمراہ ان کے گھر تشریف لائے تھے۔ جی، اقرا نے بہت حیرانی سے کہا۔ اسے پہلے پہل سوال میں ہی عجیب سی وائبس آئی تھی۔ ارے آج کل کی لڑکیوں کو گھر کے کام نہیں آتے۔ اچھا تم یہ بتاؤ کہ کھانے میں کون کون سی ڈشز بنا لیتی ہو؟ چائنیز بنانا آتا ہے؟ اس عورت کے سوال و جواب شائستہ بیگم اور عقیلہ رشتے والی کو حیران کر رہے تھے۔ جی آتا ہے، اقرا نے دھیمے سے جواب دیا۔ اس عورت کے ساتھ اس کی 3 بیٹیاں تھیں جو چاروں طرف یوں دیکھ رہی تھی جیسے کوئی کوالٹی کنٹرول انسپکٹر مال میں خامی کا اندازہ لگاتا ہے۔ بھائی آپ کی بیٹی تو ہمیں بہت پسند ہے۔ میرا بیٹا سعودیہ میں ہوتا ہے، الحمدللہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اپنی تینوں بہنوں کو شہزادیوں کی طرح رکھتا ہے۔ اس عورت نے ان 3 ایلین جیسی لڑکیوں کی جانب اشارہ کیا۔ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، بس لڑکی کام والی اور سگھڑ ہو۔ عبد الرحمن کی پہلی بیوی بہت نافرمان اور پھوہڑ تھی۔ شائستہ بیگم نے اسبات میں سر تک نہ ہلایا۔ تقریباً 10 منٹ کی تفتیشی ملاقات کے بعد وہ فیملی اقرا کے گھر سے چلی گئی، اپنی رضامندی کا عندیہ دے کر۔ عقیلہ ایسے رشتے ہی لا رہی تھی۔ کسی کی بیوی مر گئی، کسی کی بھاگ گئی، کسی نے طلاق دے دی، کوئی 2 بچوں کا باپ ہے، کوئی 1 بچے کا باپ ہے۔ 3 دن بعد عقیلہ بیگم عرف آفتاب کی امی پھر ایک خاندان کو لے کر پہنچی۔ ایک تیز ترار قسم کی 30-35 سالہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ تشریف فرما تھی۔ آپ کی امی نہیں آئی؟ شائستہ بیگم نے سوال کیا۔ نہیں، ان کی کیا ضرورت ہے، بیمار ہے وہ۔ ویسے بھی اپنے گھر کا تمام انتظام میں ہی سنبھالتی ہوں، اس عورت نے گردن اکڑا کر جواب دیا۔ غالباً آپ تو شادی شدہ ہیں؟ جی الحمدللہ، بیٹا بھی ہے میرا، لیکن میں کا سنبھالنا میری ذمہ داری ہے۔ شائستہ بیگم خاموش ہو گئی۔ ہاں تو سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ آپ کے پہلے شوہر سے طلاق کیوں ہوئی؟ آپ تو بہت خوبصورت ہو۔ اقرا اس عورت نما شے کا سوال سن کر سٹ پٹائی۔ اسے اس سوال کی ہرگز امید نہ تھی۔ وہ ایک نفسیاتی تھا۔ اقرا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ عامر کے لیے کون سے لفظ کو استعمال کرے، تھے یا تھا۔ اور بتاؤ، مطلب وہ کیا کیا کرتا تھا، سب تفصیل سے بتاؤ۔ اس عورت نے مزید کوریدا۔ اقرا نے مدد طلب نظروں سے ماں کی طرف دیکھا، پھر بسمہ بولی، آپ بتائیے آپ کے بھائی کی طلاق کیوں ہوئی اور وہ کیا کام کرتے ہیں؟ ارے بھائی، ان کی بیوی کا ایک مشغلہ تھا، بستر توڑنے کا مشغلہ۔ میری امی ایک ہسپتال میں کینٹین چلاتی ہیں، اس میں جو آئٹمز گھر میں بنتے ہیں وہ بنانا اسی کی تو ذمہ داری تھی، لیکن وہ ٹھیک سے کام کر کے نہیں دیتی تھی۔ اور میرا بھائی، اس کا تو ماشاء اللہ اپنا کاروبار ہے، حیدری مارکیٹ کے باہر اپنا ٹھیا ہے اس کا۔ ظاہر ہے اسے بھی ضرورت ہوتی تھی ایک پھرتیلی کام کرنے والی بیوی کی، لیکن اس کے ہیلے بہانے ختم نہ ہوتے تھے۔ پھر کچھ ہمیں شک بھی تھا کہ اس کے کسی غیر مرد سے تعلقات ہیں،
بس اسی لیے میں نے اپنے بھائی کی اس عورت سے جان چھڑوا دی۔ وہ لوگ بھی جا چکے تھے۔ ان کے جاتے ہی عقیلہ کی کال شائستہ بیگم کے نمبر پر آ رہی تھی۔ راحیل صاحب بھی اسی کمرے میں موجود تھے جب شائستہ بیگم نے عقیلہ کی طبیعت کو درست کیا۔ شائستہ باجی بتائیں، عبد الرحمن جو سعودیہ میں ہے اس کی ماں کی بہت کالز آ رہی ہیں، وہ بات آگے بڑھانا چاہتی ہے اور ابھی یہ فیملی بھی گرین سگنل دے کر گئی ہے۔ میں نے کہا تھا نا، ماشاء اللہ آپ کی لڑکی بہت پیاری ہے، ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ ملے گا اسے۔ عقیلہ نے بڑی فخر سے اپنے لائے ہوئے رشتوں کی بابت کہا۔ عقیلہ بہن، کون لوگ تھے یہ؟ وہ اس عبد الرحمن کی ماں کو بیوی چاہیے یا گھر کے لیے ماسی؟ اس کی 3 بیٹیوں کے لیے ذاتی ملازمہ؟ میری بیٹی نہیں بن سکتی۔ آپ انہیں کہہ دیں کہ ہمیں ان کا لڑکا اور ان کی فیملی پسند نہیں آئی ہے۔ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو خود پردیس میں رہتے ہیں اور کسی کی بیٹی کو اپنے نکاح میں لا کر اپنے خاندان کی خدمت پر مامور کر دیتے ہیں۔ میری طرف سے ایک مشورہ دے دیجیے گا انہیں، عقیلہ بہن، کہ وہ شادی کے لیے لڑکی نہ ڈھونڈیں بلکہ کسی 24 گھنٹے کی ماسی کا انتظام کریں۔ اور رہی بات اس نند راج گھرانے کی، تو آپ اسے بھی منع کر دیں، کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ عورت اپنے بھائی کو کبھی بسنے نہیں دے گی۔ اس کا سوال سنا تھا آپ نے؟ میرا دل کر رہا تھا کہ منہ پر اس کے تھپڑ رسید کر دوں۔ شائستہ بیگم نے عقیلہ کی طبیعت صاف کی تو اس کو بھی غصہ آ گیا۔ باجی آپ تو زیادہ ہی قرید رہی ہے، جتنا قریدو اتنا کرکرا والا حساب ہے۔ اب اگر بچی کے ماتھے پر داغ نہ لگا ہوتا تو لے آتی کنوارے لڑکوں کے رشتے۔ اب شادی شدہ کے لیے شادی شدہ مردوں کے ہی آئیں گے نا۔ اس کے بات سن کر ایک لمحے کو خاموش ہوئی تھی شائستہ بیگم۔ خیر، میرے پاس ایک رشتہ اور بھی ہے۔ ان کی خاموشی کو سمجھتے ہوئے عقیلہ بولی۔ وہ جانتی تھی انہیں برا لگا ہوگا، اور ویسے بھی اسے تو اپنے پیسے سے مطلب تھا جو اسے رشتے لگا کر دونوں لڑکا اور لڑکی کی سائڈ سے ملتے۔ وہ لڑکا شاید آپ کو سمجھ آئے، گورنمنٹ جاب ہے، 2 سال شادی رہی، پڑھا لکھا 30 سال کا لڑکا ہے، اور خاندان بھی کاروباری، عیش کرے گی ہماری گراں۔ ٹھیک ہے، آپ لے آئے گا۔ شائستہ بیگم نے کال کاٹ کر راحیل صاحب کی طرف دیکھا اور دونوں ہی ایک دوسرے سے نظریں چرانے لگے۔ ارے عروج، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اقرا کو اس کو اسکول میں دیکھ کر حیرت ہوئی۔ میں نے یہاں ٹیچنگ کے لیے اپلائی کیا تھا۔ تم بھی اسی اسکول میں پڑھاتی ہو؟ ہاں نا، میں بھی یہی ہوں۔ اب مزہ آئے گا کام میں، خوب باتیں کریں گے۔ عروج اقرا کی کزن تھی اور اتفاق سے اب دونوں ایک ہی جگہ کام کرنے پہنچ گئی تھی۔ عروج کے ساتھ ہی 2-3 اور نئی لڑکیاں بھی بطور ٹیچر آئی تھی۔ انہی میں حنا بھی تھی۔ اقرا اور انشرا کلاس KG1 A کی ٹیچرز تھیں اور حنا اور عروج کلاس KG1 B کی، یعنی وہ لوگ ایک ہی کلاس کی الگ الگ سیکشنز کو پڑھا رہی تھی۔ سینئر ٹیچرز ہونے کی حیثیت سے اقرا ہر چیز کو سنبھالتی تھی۔ ارے حنا، تم چھوڑو یہ، میں کر دیتی ہوں۔ اپنی کلاس کا بورڈ مینٹین کر کے اب اقرا حنا کی کلاس میں پہنچی اور اس کے ہاتھ سے چاک لے کر اس کا بورڈ تیار کرنے لگی۔ جب سے اسے اس بات کا پتہ چلا تھا کہ حنا کو دمے کا مرض ہے، اس نے پوری کوشش کی تھی کہ حنا کو چاک اور ڈسٹ سے دور رکھے۔ کام پورا کر کے اس نے حنا کے چہرے پر ایک پیار بھری تھپکی لگائی اور کہا، تم چاک سے دور رہا کرو، میں ہوں نا۔ اور تیزی سے اپنی کلاس کی طرف چلی گئی۔ اسی طرح وہ سبھی کی مدد کیا کرتی تھی۔ آج پھر اسے کچھ لوگ دیکھنے گھر آئے تھے۔ وہ اب اس تماشے سے تھک گئی تھی۔ فریدہ بیگم، شائستہ اور راحیل ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ عقیلہ کے چہرے پر امید تھی کہ شاید یہاں بات بن جائے، کیونکہ لڑکے والوں نے ابھی تک کوئی نیچ پن کی بات نہیں کی تھی۔ بڑے خاندانی لوگ لگ رہے تھے۔ اسی اثنا میں انہوں نے لڑکی کو بلانے کا کہا۔ اقرا سلام کرتی ہوئی آئی اور اس عورت کے برابر میں بیٹھ گئی۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری بچی ہے آپ کی، ان عورتوں میں سے ایک نے کہا۔ باقیوں کی نگاہ میں بھی ستائش تھی۔ یہ تو سبھی کہتے ہیں، شائستہ بیگم نے دل میں سوچا۔
وہ بھی اس دنیا داری سے مایوس ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اتنے میں نارمل سے انداز میں ہوتی ہوئی باتوں نے ایک الگ رنگ پکڑ لیا۔ رئیس بھائی کا خاندان تو بہت مشہور تھا اپنے بنارسی کام کی وجہ سے، سارا علاقہ ہی ان کی شرافت کا قائل تھا۔ آپ رئیس بنارسی کے گھر سے آئے ہیں کیا؟ فریدہ بیگم نے اپنے علاقے میں موجود ایک امیر کاروباری شخص کا نام لیا۔ جب انہوں نے اپنے خاندان اور علاقے کے بارے میں بتایا، جی جی، آپ نے بالکل صحیح پہچانا، میں ان کی بہو ہوں اور اپنے دیور کے لیے ہی دیکھ رہی ہوں رشتہ۔ آپ حاجی فاروق کی بیوی ہیں؟ اتنے میں ان مہمانوں میں سے ایک نے فریدہ بیگم کو بھی پہچان لیا۔ جی جی، اور آپ رئیس بھائی کی بیوی ہیں، ہے نا؟ فریدہ بیگم نے ان سب کو پہچان لیا تھا، وہ ان کے علاقے کے لوگ تھے۔ پھر کیا تھا، باتوں ہی باتوں میں گھنٹہ کہاں گزر گیا پتہ نہ چلا۔ انہوں نے اقرا کو دل و جان سے پسند کر کے باقاعدہ اس کے ساتھ اپنی تصاویر بھی لی تھی، اور ایک امید کے ساتھ چلے گئے کہ جلد ہی فریدہ بیگم اپنی بیٹی داماد کے ہمراہ ان کے گھر چکر لگائیں گی۔ سب بہت خوش تھے۔ شائستہ بیگم اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی، شاید ان کی بیٹی کے نصیب بدلنے والے تھے۔ خاندانی شریف کاروباری لوگوں میں جا کر بہت خوش رہے گی اقرا۔ اس علاقے میں ہمارا 40 سال پرانا ساتھ ہے۔ امی اور رئیس بھائی کی والدہ کی بہت گہری دوستی تھی۔ فریدہ بیگم نے اپنی ماں کا ذکر کیا تھا، یعنی بہت پرانی ملت داری نکل آئی تھی۔ سب بہت ہی زیادہ خوش تھے اور اب اگلے ہفتے کی شام ان کے گھر جا کر رشتہ پکا کر دینے کی تیاری کر رہے تھے۔ جمعے کی دوپہر افشاں خالہ کے گھر بیٹھی شائستہ بیگم عدنان رئیس کے گھر رشتے کے حوالے سے بات کر رہی تھی۔ اقرا بسمہ بھی ساتھ تھی، اور کل جا کر رشتہ پکا کرنے کی خبر بھی شائستہ بیگم نے سنا دی کہ اتنے میں ان کا فون بج اٹھا۔ راحیل صاحب کی کال تھی۔ شائستہ، عدنان کے گھر سے کال آئی ہے، وہ رشتہ نہیں کرنا چاہتے۔ کیا؟ پر کیوں؟ شائستہ بیگم کے تاثرات دیکھ کر افشاں اور اقرا بھی متوجہ ہوئی تھی۔ جی ٹھیک ہے، یہ کہہ کر انہوں نے فون کاٹا۔ ان کے چہرے کی نہ صرف رونق تاریک ہوئی تھی بلکہ چہرہ ہی تاریک ہو گیا تھا۔ عدنان کے گھر والوں نے رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ ٹو بی کنٹینیو AW اردو ناولز